اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فخر عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری آن لائن اردو کی جو کلاس ہے وہ تیسری کلاس ہے۔ 15 جون 2020 سے ہم نے شروع کیا۔ 15 کو ہم نے اسکیم ڈسکس کی، 16 کو ہم نے خط لکھنے کا طریقہ ڈسکس کیا۔ آج 17 جون ہے۔ ہمارا جو اردو کا پیپر ہے اس میں سب سے جو زیادہ مارکس والا ایک کوسچن ہے وہ ہے مضمون نویسی کا ہے۔ مضمون آپ کو 3 موضوعات ملیں گے، 3 عنوانات آپ کو دیے جائیں گے پیپر میں، اور اس میں سے آپ نے کسی ایک موضوع پر مضمون لکھنا ہے۔ یہ جو موضوعات آپ کو ملیں گے، یہ میری جو جرنل آبزرویشن ہے، جو میں نے آبزرو کیا، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہیں شخصی مضامین۔ تو پہلے ہم آج اسی چیز کو جو ہے کسی شخصیت کے متعلق جو کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو پہلے ہم آج پہلے دن میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر کل اگلے دن میں ہم جو ہے وہ ایشوز جو ہوتے ہیں، مسائل، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جو مضمون مسائل پر آتے ہیں، معاشرتی برائیوں پر، معاشرے کے مسائل پر جو مضمون آپ کو ملتے ہیں، کل ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اور پھر کل کا مطلب اگلے لیکچر میں، کیونکہ ویک میں 3 کلاسز ہوتی ہیں، تو یہ اس ویک میں ہماری تیسری کلاس ہے۔ تو نیکسٹ ویک میں جو ہماری پہلی کلاس ہوگی اس میں ہم جو مسائل کے حوالے سے مضمون ہوتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اور پھر جو آخری ہوگا وہ جرنل کیٹاگری ہوگی، ایسے مضامین جن کو جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرنل کیٹاگری کے مضامین ہیں۔ ان میں آپ مثال کے طور پر جیسے محنت کی عظمت ہے، کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، یا یادگار کوئی سفر ہے، یا میرا مشغلہ وغیرہ ہے، یا پابندی وقت ہے، وہ اس طرح کے مضامین ہیں کہ ان کو ہم نے آخر پہ رکھا ہے، وہ جرنل کیٹاگری۔ آج جو ہم پہلی چیز بات کر رہے ہیں وہ کسی شخصیت پر آپ کو مضمون آ جائے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ نبی آخر الزمان، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اس طرح کے مضامین جو آتے ہیں، رحمت للعالمین، یا کوئی بھی مضمون، سیرت النبی پر مضمون آ جاتا ہے۔ تو پہلا جو ہم نے شخصیت پہ جو مضمون آتا ہے اور جو بہت زیادہ آتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتا ہے، تو سب سے پہلا ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا، اگر کسی شخصیت پر یا کوئی شخصی مضمون آتا ہے تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ جو ہیں ان کی شخصیت پر آ جاتا ہے، قائد اعظم کے احسانات، کام وغیرہ۔ تیسرا مضمون علامہ محمد اقبال پہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو خطے کے ہیرو ہیں قائد اعظم علامہ اقبال۔ پھر چوتھا ایک کیٹیگری آ جاتی ہے میری پسندیدہ شخصیت، اس میں بھی آپ نبی کے وسلم پر لکھ سکتے ہیں، قائد اعظم پہ لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مضامین لکھنے ہوتے ہیں، جو شخصی مضامین ہوتے ہیں، ان شخصی مضامین کو کی ہیڈنگز سادہ سی آسان سی ہیڈنگز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مضمون لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جب شروع کرنا ہے تو آپ نے جب آپ کی پیدائش ہونے والی تھی یا آپ کی پیدائش سے پہلے جو اس وقت عربوں کی حالت تھی، جو منظرنامہ تھا، جو حالات تھے، وہ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں آپ کی پیدائش سے پہلے۔ یا قائد اعظم اگر پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ہندوستان کی حالت کیا تھی، وہ منظرنامہ کیا تھا، حالات کس طرح کے تھے، معاملات کیا تھے، تو وہ آپ نے ہلکا سا اس کو بریف کرنا۔ پھر اگلا جو آپ کی ہیڈنگ بنے گی وہ پیدائش ہوگی، ولادت، نبی کے وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کب ہوئی، کس جگہ پہ ہوئی، کس علاقے میں ہوئی، ایسے ہی قائد اعظم کا ذکر کرنا ہے، ایسے ہی علامہ اقبال کا کرنا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کیا تاریخ تھی، کیا دن تھا، کس جگہ پہ، کس کے گھر پیدا ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے ان کا نام کیا رکھا گیا، نام نسب کیا تھا، خاندان کیا تھا، کس قبیلے میں تھے، کس خاندان میں سے، علامہ اقبال کے والد کیا کرتے تھے، قائد اعظم کے والد کیا کرتے تھے، نبی علیہ وسلم کے والدین کے کیا کاروبار تھے اور اس وقت کیا معاملہ۔ پھر آگے تعلیم،
ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اعلیٰ تعلیم حاصل کہاں سے کی, زندگی میں مطلب جو پڑھا لکھا یا جو سمجھا, جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری طور پر تو کچھ نہیں پڑھا, لیکن ان کے سینے میں جبریل امین نے سب کچھ اتار دیا تھا. تو جیسے علامہ اقبال قائد اعظم ہیں, انہوں نے کیا پڑھا, کس جگہ پہ پڑھا, پھر اس کے علاوہ ان کی ازواجی زندگی کیسی تھی, انہوں نے شادیاں کتنی کی, ان کی مطلب اولاد وغیرہ کیا ہے, ان کی عائلی زندگی کیسی تھی, کس طرح زندگی گزاری, کہاں پہ قیام پذیر رہے, کیا کرتے رہے. پھر جو سب سے بڑی چیز جو اس پورے ان مضامین کو طویل کرتی ہے وہ ہوگی ان کے نمایاں کارنامے کیا تھے, ان کی خوبیاں وغیرہ کیا تھیں, کس بنیاد پہ ان کو ایک ماڈل کے طور پہ گنا جاتا ہے کہ یہ رول ماڈل ہے معاشرے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے. تو کیا کیا نمایاں خوبیاں تھیں, کیا کیا کارنامے کیے, کیا کیا کیا, تو علامہ اقبال نے کیا کیا, قائد اعظم نے کیا کیا. تو یہ ایک جو اہم ترین حصہ ہوگا وہ ان مضامین کا یہ والا حصہ ہوگا. آگے پھر ان کے جو انہوں نے کارنامے کیے یا جو ان میں خوبیاں تھیں, اس کی وجہ سے معاشرے کے لیے معاشرے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے, یا معاشرے پر, ان کے ملک پر, اس خطے پر ان کے کیا احسانات وغیرہ تھے, اس کو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اور پھر آخر میں آپ نے ان کی وفات کا ذکر وغیرہ کرنا ہے کہ ان کی وفات کس طرح ہوئی, کس وقت ہوئی, اور مطلب سارا شخصیت کے مضامین جو ہیں ان کو اس طرح سے کر کے آپ نے ایک ترتیب بنانی ہے, اور شخصیت کے مضامین کو آپ نے اس طرح سے ڈسکس کرنا ہے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم مسائل کی بات کریں گے کہ جو مسئلے ہوتے ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جو مسائل ہوتے ہیں, ان پہ مضمون کس طرح سے لکھا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس.